پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اپنا حساب ہے، آپ نے اپنے اہداف مقرر کیے تھے جس میں آپ فیل ہوئے ہیں، اور آج ایک ہی بات ہے، ہماری قیادت کے خلاف انویسٹیگیشنیں شروع ہوئی ہے، ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے تو آج سے 15 20 30 سال پہلے کے حساب بھی پوچھے جا رہے ہیں، ہم دیں گے، لیکن جو آپ کے اپنے ساتھی ہیں، جو آپ کے اپنے وزراء ہیں، جو آپ کے حکومت کے مین 100 لوگ ہیں، ان کے اوپر جو آپ کے اتحادیوں کے اوپر الزام ہیں، ان کی انویسٹیگیشنیں جاری ہیں۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر لوگوں کو گرفتار ہی کرنا ہے تو پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا حکومت کے وزراء پہ انویسٹیگیشنز نہیں ہیں؟ وزراء اعلیٰ پہ نہیں ہیں؟ اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی پہ نہیں ہیں؟ ان کے خاندان پہ نہیں ہیں؟ تو پھر آج ان کو کیوں سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ ان کو صرف پوچھا جا رہا ہے۔ اسی بات پہ آج اپوزیشن سراپا احتجاج ہے، اور زرداری صاحب نے پچھلے دنوں جو باتیں کی اس پہ بہت بحث چھیڑی گئی کہ جی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، انہوں نے اس پہ ایک بڑا بھونچال سا آیا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں اور اس کے نتیجے میں عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے تو اس کو آنے دیں تو بہتری کا نظام ہوگا، تو کسی کو شک ہے کہ الیکشن مینج ہوئے ہیں؟ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، حکومت کے وہ لوگ جو سیٹیں ہار گئے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ہمیں سیکھنا چاہیے، اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے سیکھیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا۔ سیاستدانوں پہ تو الزام ہے کہ سیاسی حکومت کرپشن ہو جاتی ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ ایگزیکٹو اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے ہر دعوے میں فیل ہو چکی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی آپ ہیں۔ کراچی سے لے کے سکھر تک ایک ہی طرح کا سلوک سندھ کے ساتھ رکھا گیا، صرف رونا گانا اور سندھ کو کچھ نہ دینا۔ اب آگے یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ سندھ کا حق سندھ کو ملے گا، سندھ کا پانی سندھ کو ملے گا، سندھ کی گیس سندھ کو ملے گی، سندھ کی زمین سرسبز ہوگی انشاءاللہ۔ میں سندھ کا گورنر ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سندھ کے ساتھ، سندھ دھرتی کے ساتھ میں زیادتی نہیں ہونے دوں گا جب تک گورنر ہاؤس میں موجود ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عمران صاحب یہ بتائے گا کہ جب سے آپ دیکھ رہے تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، اور اس وقت قمر زمان کا میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام آزادانہ رائے سے نہیں کریں گے۔ کیا دنیا میں آج برطانیہ میں ہنگامہ نہیں ہے؟ وہاں بریکزٹ پہ بڑی لڑائی ہے، تو کیا انٹرونشن ہو گئی؟ کیا وہاں کی ایجنسیاں، وہاں کی سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے؟ سیکھنے کا عمل چلنے دیں، پروسیس کو میچور ہونے دیں۔ اگر یہ الیکشن، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہو جاتا تو لڑ جھگڑ کے کوئی حکومت بنتی نا۔ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں، اور جن کا کام نہیں ہے اگر وہ کریں گے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، سیاستدان کو تو گالی دیتے ہو، آپ بھی تو دیکھو کیا باقی ادارے جو تھے جب وہ حکومتوں میں رہے تو آپ نے پاکستان کا کون سا استحکام لے آیا؟ اس کا مطلب اس اداروں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس 8 لاکھ کیس پینڈنگ پڑا ہے تو اس کا مطلب عدلیہ کو اختیار کو چیلنج کرنا نہیں ہے۔ ہمیں احترام ہے عدالت کا، لیکن عدالت تو ایگزیکٹو کا حساب پوچھ لیتی ہے، اس پہ تو سو موٹو لے لیتی ہے۔
عدالت کے کام جو عدالت نے کرنے ہیں اگر وہ پینڈنگ ہے تو اس پہ کون سو موٹل ہے؟ اس کے لیے ہم آپ سے ہی گزارش کریں گے نا، عدالت سے گزارش کریں گے کہ حضور اپنی طرف بھی غور کر لیجئے. اور مطلب پچھلے دنوں 15 دن کے لیے گجرانوالہ میں، سرگودا میں، فیصل آباد میں عدالتیں بند رہی. پورے انتظامی اسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ تو وہ معطل رہا. تو ہم یہی بار بار گزارش کرتے رہے کہ حضور یہ آپ کی نظر توجہ چاہتا ہے. سو اس میں کون سا ہم گناہ کر بیٹھے ہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے، کسی بھی شخص کو، خواہ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہو، خواہ وہ چیف جسٹس ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو، خواہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر کسی فرد کو یہ گمان گزر جائے کہ میں ہی اس ملک کا مسیحا بن گیا ہوں اور باقی سارے نہیں، تو وہ یقیناً غلطی پہ ہے، یقیناً غلطی پہ ہے. اس لیے کہ کسی ایک فرد سے معاشرے درست نہیں ہوتے، ہر ادارے نے بیلنس گروتھ کرنی ہے. اور یہ ہمارا گزارش ہے بھائی، پیپلز پارٹی کا قصور یہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے تو کون سا غلط کہتے ہیں؟ آج بھی وہ ذرا جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے درپے ہیں، جن عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئین نہ رہا تو یہ ملک خدا نخواستہ نہیں رہے گا. ہم نے بڑی مشکل سے سب کو راضی کر کے اس کے فائبر کو درست کیا ہے. روز اس کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں، روز اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حضور والا کہ جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیجئے، احتساب کا کام احتساب والوں کو کرنے دیجئے، دفاع کا کام دفاع والے کریں، انصاف کا کام انصاف والے کریں، تبھی اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے. اگر سیاستدانوں میں بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں، مجھ جیسے کمزور لوگ بھی ہوں گے، تو کون سا ادارہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کے بیٹے لیے بیٹھا ہوں؟ کون سا سیکشن آف سوسائٹی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں؟ ہے کسی کو کلیم؟ تو پھر دوسروں کو برا کہنا بڑا آسان ہے. تو زرداری صاحب نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں اپنے اپنے سفیر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیلنسڈ گروتھ، بیلنسڈ ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہی ایک صحت مند معاشرہ بنائے گا. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی گناہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں، ان کو سزا مل گئی. بی بی شہید کا بھی یہی قصور تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی سارے اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہنا ہوگا. نہیں رہے تو دیکھ لیا، ملک کا حالات بھی دیکھ لیے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. زرداری صاحب کا بھی یہی قصور ہے، بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہی قصور ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھی یہی قصور ہے. اور بھائی یہ قصور ہم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے آگے بڑھنے کی، پاکستان کے کنسولیڈیٹ ہونے کی واحد کلید ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھ چکے، ہم مارشل لا دیکھ چکے، ہم آپ کی بنائی ہوئی گملوں میں اگائے ہوئے لیڈر دیکھ چکے. اب خدا کے لیے سسٹم کو چلنے دیجئے، عدالتیں آزادانہ انصاف کریں، سب کو انصاف دیں اور سستا انصاف لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچائیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ جا کے اگر پاور ہاؤسز کے معائنے کریں گے تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ کے اس عمل سے، کہ آپ کے جوڈیشل ایکٹیویزم سے کہیں جو ہماری ایگزیکٹو ہے، جو آج ہم ایگزیکٹو نہیں ہیں، آج عمران خان ہے، کیا وہ انڈرمائن تو نہیں ہو جائے گی؟ روز اس کو برا بھلا کہیں گے، لوگوں کا اعتبار اگر اس سے اٹھ گیا. آپ کو بتائیں کہ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے دعوے میں فیل ہوئی ہے اور قربانیوں کے بعد ملک میں جمہوری عمل شروع ہوا ہے. حکومت اپنے 100 روزہ پلان میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. ہم نے کبھی اپنی قیادت کے لیے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کبھی اپنی قیادت کے سامنے یہ بات نہیں کی. آپ کو اس خبر سے متعلق ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پی پی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.